بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر تاخیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. سفر میں ظاہر ہے دباؤ ہوتا ہے کئی طرح کا، صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے. باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن تھکان ہو جاتی ہے. وہ خبریں آج بہت اہم ہیں، اور میں تو کبھی آپ کو نہ یہ زحمت دی ہے کہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، نہ کبھی یہ کہا ہے کہ ضرور اس کو توجہ سے سنیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آخر تک سنیں. بہت اہم خبریں ہیں. یہ خبر تو یہ ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ 2/3 اکثریت سے اگر پارلیمان اس کی منظوری دے دے تو وہ اس سے پھر اپوزیشن کو یعنی تحریک انصاف کو کچلنے میں آسانی رہے گی اور میڈیا پر اور زیادہ دباؤ ڈالنا ممکن ہوگا. جو اختلافی آوازیں ہیں، امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ جلد از جلد بھارت کی تابعداری قبول فرمائیں، میتھیو ملر نے کہا ہے. اور جو اعتراض کیا گیا کہ بھائی وہ الیکشن میں وہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے کہا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں تو آپ سے عرض کر دیا تھا اصل میں وہ یہ امریکہ بھی اور چین بھی اور بلکہ ترکی اور ایران بھی اور عرب یہ سمجھ رہے ہیں یا کم از کم ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو جائے اور ایسے لوگ حکومت میں ہوں جو خوشامد کریں. ظاہر ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سلوٹ کر سکتے ہیں وزیر اعظم، اور حالانکہ ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف تو قطعاً یہ نہیں چاہتے ہوں گے. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھائی وزیر پرائم منسٹر سلوٹ کرے؟ انہیں پرائم منسٹر کو سلوٹ کرنا، اور اگر موقع نہیں ہے سلوٹ کا تو دو یعنی لائک ٹو جنٹلمین، دو معزز آدمیوں کی طرح ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور بس، اور کیا. لیکن زرداری صاحب بھی چہرے پہ مسکراہٹ لیے جنہوں نے جنرل کیانی سے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. جنرل کیانی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا تھا جواب میں. اور پھر وہ مجھے ایک رات یاد ہے جب 2 گھنٹے لجاجت سے ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہے، رات کو پریشان کیا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی موقع پہ قائم ہیں، پیشکشیں جاری ہیں، میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، بشرا بی بی پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو وہ انہوں نے ان کا ایک ہی میسیج ہے کہ جدوجہد جاری رکھو، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ انہیں بنی گالا یا جو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں گور علی خان ان کے گھر منتقل کر دیا. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ میری ضمانت ہوگی اور میں سیدھا جمع پارک جاؤں گا. یہ بڑا اشارہ ہے. اب ان کا دل لاہور میں زیادہ لگتا ہے، حالانکہ وہ اسلام آباد میں بعض لحاظ سے تو زیادہ کمفرٹیبل ہیں، لیکن لاہور میں یہ جب آدمی جو ہے تکلیف اور کرب میں گزرتا ہے تو اس عمر میں خیر بڑھاپا تو انہوں نے بالکل نہیں تاریخ نے دیا ہے بھی نہیں بڑھاپا، لیکن وہ پھر وہ اس کا جو جوانی کے اور لڑکپن کے شاداب دن یاد آتے ہیں. امریکہ میں نیا سفیر تلاش کیا جا رہا ہے جو باقی کام کاج کے علاوہ محترمہ کے لیے لابنگ کرے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ والد گرامی کی خواہش ہے محترمہ کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، بس اتنی بات کافی ہے. اور باقی وہ اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں تو سخت مہری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یعنی درخواست دی کہ ان کو وزیر خزانہ بنائے. وزیر خزانہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا جی. اگر وزیر خزانہ جو ہے آپ کی مرضی کا ہو، نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی، تو ایک طرح سے آدھی حکومت آپ ہی کی ہے. جس چیز کی چاہے ساری روک دیں منظوری روپے کی، جس کی جہاں چاہے خرچ کریں. خزانہ تو ذاتی ہے. اگر آٹا بھی کسی مفلس کو دیتے ہیں تو اپنی تصویر کے ساتھ دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرو، ہمارا شکریہ تک. صحت کارڈ بحال کر دیا ہے پوری طرح سے انہوں نے، اور اس پہ کوئی تصویر نہیں ہے. آٹا وہ بھی بانٹ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی آٹا بانٹ رہے ہیں کہاں سے. فلسفہ تلاش کیا کہ اس میں غبن بہت ہوتا ہے. 20 ارب کا پچھلی دفعہ ہوا تھا شاید ارکان عباسی صاحب کو کہنا نقد پیسے دو، وہ جہاں سے چاہیں آٹا خرید لیں. اس میں سرکاری افسر ملوث ہوں گے، اہلکار ملوث ہوں گے، وہ اپنا معمول کا کام نہیں کر سکیں گے. تو اس پہ ایک بڑی زبردست کہانی میں آپ کو سناؤں گا کہ کیسے ہم نے، میرا آئیڈیا تھا اس وقت، ضرور کھولے تھے تو اربوں روپے وہ پینک کر گئے شہباز شریف صاحب، اربوں روپے انہوں نے ضائع کر دیا. حالانکہ اس کو کوئی سیاسی سے تعلق ہی نہیں تھا کہ ہم نے کھولے تھے، چند ضرور لاہور میں کھولے تھے 10-12. اب دہشت گرد جو ہے وہ کیا ہے کچھ کہنا مشکل ہے. جو پکڑے گئے 3 افغانستان سے آئے تھے، ممکن ہے وہ حکومت اس بارے میں جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یقین تو نہیں ہے کسی کو. جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور صدر صاحب سے کہا گیا انہیں برطرف کرے. حیرت انگیز ہے ایک بات، ایک آدمی مستعفی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کارروائی جاری رہتی ہے. جب مصیبت آ پڑے کسی قوم پر تو اس کو زیادہ تحمل کی، زیادہ اکاموڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ تحریک پاکستان میں تھا، یعنی انگریزوں کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی ہوتی جو ہے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بیت رہی ہے، زیادہ کشمیر میں جو کچھ بیت رہا ہے. اور قائد اعظم جیسا لیڈر تھا جو آئین سے صرف وہ انحراف نہیں کرتا تھا. اس وقت زیادہ تحمل کی ضرورت ہوتی. لیکن بہرحال آپ عرضی کر سکتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. خیال یہ ہے طاقتور طبقات کا کہ وہ دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے عوام کو اور ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والوں کو. لیکن انقلاب تو در حقیقت رونما ہو چکا، اسے متشکل ہونا ہے. اور جب چکری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک کو ایک جلسہ کا بنا دیں گے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ کسی دھمکی، میں نے عمران خان صاحب سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب نہ کسی تقریر کی ضرورت ہے، نہ کسی کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. کیتھارسس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیتھارسس تو بہت ہو چکا.
عمل کی ضرورت ہے اور عمل میں عالی ظرفی چاہیے، اور جہاں تک احتساب کا تعلق ہے وہ ادارے کریں، اور اب کوئی جذبات جگانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی عملی طور پر تبدیلی آ جائے۔ بھائی اس الیکشن کا نتیجہ کوئی نہیں مانے گا، چوری کیا ہوا الیکشن، شاید خاقان عباسی نے کہا کم از کم 3 فیئر الیکشن ہو۔ 3 کیا مطلب، اب فیئر ہی ہونے چاہیے، پھر جب ایک فیئر ہو جائے، دوسرا ہو جائے، تیسرا ہو جائے گا، فیئر ہوں گے، اور لوگوں کی تربیت ہو اور شعور بہتر ہو، اور انہیں یہ سمجھ آئے کہ کسی کو مارنا کاٹنا نہیں ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ انتقام بہت بری چیز ہے۔ ہم جب جناب رسالت مآب کا اور عزت مدینہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں فتح مکہ کا دن یاد رکھنا چاہیے، اور صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا تھا تو وہ دن یاد رکھنا چاہیے۔ تمام اعلیٰ حکمران جتنے بھی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی، وہ اپنا عالی ظرف ہوتے ہیں جو معاشروں کی تعمیر کرتے ہیں، اور بدلہ لینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چیزیں واضح کرتے رہنا چاہیے، اور لیکن یہ کہ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے بڑا برا سمجھتے ہو اس میں بعض اوقات خیر پوشیدہ ہوتا ہے، بلکہ اس آیت سے تو یوں لگتا ہے کہ اکثر خیر ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور جس چیز سے تمہیں کراہت ہوتی ہے، یعنی برا سمجھتے ہو کراہت ہوتی ہے، اور جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ کیسا سنہری موقع ہے آزادی کی تکمیل کا، انگریزوں سے ہم نے آزادی پا لی اور کالے صاحب ہم پہ مسلط ہو گئے اور ہمیں لوٹ کھاتے ہیں۔ باقی پاکستان کا کوئی معاشی بحران در حقیقت ہے نہیں، میں اس کو کسی دن تفصیل سے ایکسپلین کروں گا، مگر اتنا تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ٹیکس میں 4 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے 1 سال میں نہیں ہو سکتا۔ بتدریج سے پاکستان کو کوئی قرض لینے کی ضرورت ہے، پاکستان قرض ادا کر سکتا ہے، سرمایہ کو تحفظ دیا جائے، اور جو ہے کاروبار کے لیے حالات سازگار کیے جائیں، جو بہتر عدلیہ اور بہتر پولیس اور بہتر سول سروس سے ہوں گے۔ یہ جو تشکیلیں نو کر رہے ہیں بہار کی، بالکل غلط ہے، بیوروکریسی کا سائز بڑھا رہے ہیں، نئی سے وہ بنانی چاہیے، بہار نئی تشکیل ہونی چاہیے۔ ان بدترین حالات میں اچھی خبر تو میں نے آپ کو سنا دی، صحت کارڈ بحال ہو گیا، انشاءاللہ ایک دن پورے ملک میں ہوگا۔ بہت بنائے ہوئے ہیں بعض ہمارے دوست، ظاہر ہے تکلیف پہنچتی ہے تو حساس لوگ جو ہے وہ صدمہ انہیں پہنچتا ہے۔ ایک اینکر نے کہا کہ یہ قوم ہی نہیں ہے، یہ جانور ہیں۔ ارے بھائی یہ قوم ہی ہے کہ یہ مشرقین مکہ سے بدتر تو نہیں ہے، انہی میں تاریخ انسانی کے بہترین لوگ پیدا ہوئے۔ قوموں کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ ایک دوسرے ہمارے نوجوان دوست نے کہا کہ فلاں حلقے میں جو وہ جہاں ان کے شدید الیکشن لڑ رہے تھے اس کے فارم 45 ان کے پاس ہیں، اور بہت بے پناہ، وہ تو خیر گوہر علی خان نے بھی کہا، اور اعزاز صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ بڑی دھاندلی کی گئی ہے بہت، تو اس میں پھنس گئے نا، تو ایکسپوز ہو گئے۔ اور میں تو آپ سے پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چل سکتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دن یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ایک دن یہ لوگ عمران خان کے پاس جائیں گے۔ عمران خان نہ بھی ہوں، میں نے آج سارے دن اس پہ غور کیا، عمران خان نہ بھی ہوں تو ہم نہیں آپ روک سکتے۔ 40-50 لاکھ آدمی ہیں، علی محمد خان تو تھک گئے، ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جی۔ راہ چاہیے ہوتی ہے، بعض لوگ مشکل حالات کے نہیں ہوتے، راہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ان کے بارے میں بہت شکوک ہیں علی محمد خان کے بارے میں، اور مجھے تو ہمیشہ سے ہیں ان کے بارے میں۔ جدوجہد کا وقت ہے، کھڑے رہنے کا وقت ہے۔ اس وقت کھڑے رہے تو جیسے خمینی کھڑے رہے تھے، جیسے قائد اعظم کھڑے رہے تھے، جیسے رضوان کھڑے رہے تھے۔ رضوان تو جیل میں تھے جب ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا 2000 میں، مگر وہ واپس آئے نا، اور کیا شان سے واپس آئے۔ وہ اپنے جو اچکزئی صاحب بات کہہ رہے ہیں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، ہمیں کوئی فوج سے لڑنا بڑنا نہیں ہے، اور آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کسی تدبیر اور حکمت سے چلیں تو طاقت ان کے پاس آئے گی، مگر طاقت کا استعمال انصاف سے ہونا چاہیے اور عالی ظرفی سے ہونی چاہیے۔ احتساب لازمی ہے، میں احتساب یہ نہیں کہتا کہ انصاف نہ کرے، لازمی ہے، مگر ادارے کریں غیر جانبدار، جس میں بہترین لوگ لگائے جائیں۔ اگر غیر جانبدار ادارے ہوتے تو الیکشن کمیشن میں داخل ہو چکے ہوتے، جو اعتدال حسن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جعلسازی کی ہے تو ایف آئی والے اور پولیس والے وہاں جائیں اور نائب والے جائیں، مگر یہ تو غیر جانبدار لوگ ہی نہیں ہے نا، وہ تو سول سروس آزاد ہو قانون کے حدود میں۔ تو یہ جو دہشت گرد پہنچے، 3 گرنیڈ بھی ان کے پاس تھے، بارود بھی تھا، ظاہر ہے 3 نہیں ہو سکتے، اگر یہ خبر سچی ہے تو بہت سارے لوگ ہوں گے۔ 3 آدمی اڈیالہ جیل میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مقصد اگر مطلب پینک پیدا کرنا تھا، اگر باقی ایسا کوئی منصوبہ تھا تو ظاہر ہے وہ عمران خان تک پہنچنے کی کوشش کرتے، جیسے آپ کو یاد ہے GHQ پہ حملہ ہوا تھا تو جنرل کیانی تک پہنچنا چاہتے تھے، مگر جس سپاہی سے انہوں نے پوچھا اس نے جان دے دی، مگر اس کو راستہ نہیں بتایا ان کا۔ اور پھر ظاہر ہے وہ ہمیں اس وقت بھی احساس ہوتا تھا کہ GHQ کی حفاظتوں کے حفاظتی انتظامات اچھے نہیں ہیں، مگر بعد میں اچھے ہو گئے اور ٹیررزم کی کمر توڑ دی گئی۔ تو جو بھی مسئلہ ہو اس میں شجاعت تو چاہیے، بند دروازہ شجاعت سے کھلتا ہے، لیکن حکمت اور صبر اور تحمل بھی چاہیے اور عالی ظرفی بھی چاہیے۔ تو یہ اب پتہ چلے گا، اب چونکہ اعتبار نہیں ہے حکومت کا تو جو بھی خبر آتی ہے اس میں سازش کا پہلو تلاش کرتے ہیں، اور غیر ذمہ داری بہت ہے۔ مطلب محترمہ نے جو ارشاد فرمایا کہ آئی بی رuthless، میں بے رحمی کا برتاؤ کروں گی۔ اگر حکومت بے رحمی کا برتاؤ کرے گی تو جواب میں تشدد کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ غالباً انہیں معلوم ہی نہیں ہے، جس نے انہیں کنجکشن کو انہوں نے جیوگرافی سمجھ لیا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کار حکومت ہوتا کیا ہے، اور طاقت کا کیا استعمال حکومت کر سکتی، کر چکی طاقت کا استعمال، قدرے تھوڑا سا اور کر سکتی ہے۔ 32 آدمیوں کی آج ضمانتیں ہوگی، کور کمانڈر ہاؤس، جنا ہاؤس بھی جسے کہا جاتا ہے اس میں۔ اور ٹھیک کہا انہوں نے محترمہ یاسمین راشد نے کہ بھٹو کو 50 سال کے بعد انصاف مل گیا، ہمیں زندہ کو انصاف دیں۔ وہ بھائی بھٹو کو آپ انصاف دے رہے ہیں، وہیں کوئی شبدہ بازی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اس کو فیصلہ تو درست ہے، اور قوم پہلے اس میں متفق ہو چکی تھی۔ اور بھائی آج جو ظلم ہو رہا ہے
اس کے تدارک کا بندوبست کریں. عدالت کیا اس لیے ہوتی ہے؟ چراغ بائبل میں لکھا ہے چراغ اس لیے جلایا جاتا ہے کہ روشنی ہو. اس لیے نہیں جج مقرر کیے جاتے کہ وہ اپنا گیلری پلے کریں. جسٹس مظاہر علی نقوی کا معاملے میں ہوا، خیر میں تو اس پہ اپنی رائے آپ سے عرض کر دی. مولانا فضل الرحمان فی الحال تو ہے اپنے موقع پہ قائم ہے، اور انہوں نے کہا اصل جو مینڈیٹ تبدیل کرنے کے ذمہ دار ہے وہ ان سے کا مقابلہ کریں گے. اور یہ انہوں نے کہا کہ جسے اقتدار میں لانا ہو اس کے سب مقدمے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جسے نکالنا اس پہ ہفتے میں 100 مقدمے کام ہے. ان کا موقف تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے. اب دونوں سے ہم عرض کرتے رہے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں اور تلخیاں نہ گھولیں. موقف تو ان کا بھی وہی ہے، اور سردار اختر مینگل کا بھی وہی ہے، اور چکدئی صاحب کا بھی وہی ہے، اور کراچی کے لوگوں کا بھی وہی ہے، پختونخوا کا بھی وہی ہے، پنجاب میں بھی وہی ہے. اور آپ دیہی سندھ میں آپ دیکھ لیں گے، آپ کو میری بات شاید بہت عجیب لگے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے گا پھر الیکشن میں اگر اچھی اسٹریٹجی بنائی جائے. اگر پیر صاحب کے ساتھ مل کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مل کے، اپنا پلیچر صاحب ہیں اور لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں جو بہتری چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، تو وہ تبدیلی تو آ چکی ہے. یہ ٹھیک ہے آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں، سنی تحت کونسل پنجاب میں پشاور ہائی کورٹ نے تو کر دیا 13 جو سیٹیں بانٹی گئی تھی، یعنی پی ٹی آئی کی سیٹیں دوسروں کو دی گئی تھی، تو وہ انہوں نے تو اسٹے آرڈر دے دیا 13 مارچ تک. اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں. تو یہ اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھیں نا آوازیں اتنے جبر کے باوجود بعض لوگ سینہ تان کر کھڑے ہیں. نعیم الرحمان صاحب نے کہا مجھے نہیں چاہیے صوبائی اسمبلی کی سیٹ، لشکری رئیسانی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، ان سے کہا 7 نمبر والے کو، وہ کہتے ہیں کامیاب کر دیا. تو پریشانی کی بات نہیں ہے. کوئی بھروسہ دیکھیے، جو لوگ تاریخ ساز تبدیلیاں کرتے ہیں وہ متوکل ہوتے ہیں، جیسے قائد اعظم تھے، جیسے خمینی تھے، جیسے اور صلاح الدین ایوبی کے تو کہنے ہی کیا، ہم تو یہی ہمارے رول ماڈل ہیں. لیکن یہ کہ مطلب ہم اپنی تاریخ سے بہت کم واقف ہیں. التمش بھی ایسے ہی تھا، اور بلبن بھی ایسے ہی تھا، اور وہ بھی اللہ کا بندہ شیرشاہ سوری بھی ایسے ہی تھا. اس کی لیگیسی اگر برقرار رہتی تو انڈیا جو ہے اس میں صنعت انقلاب رونما ہوتا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی اس وقت، اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت رہتی. لیکن وہ اپنا جب آپ راہ راست میں نہیں رہتے اور اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں. مغرب نے جو ترقی کی ہے تو تاریخ سے سبق سیکھا ہے نا. اور میں دہرانا چاہتا ہوں یہ بات، مصدق ملک صاحب نے کہا شور مچانے کا ان کو موقع دیں گے. شور مچانے کا کیا موقع دیں گے؟ آپ کا وقت ختم ہو چکا. آپ کو تھوڑی سی جو مہلت قدرت نے دی ہے آپ اس کو اویل تو کر نہیں رہے. مصدق ملک صاحب کو ہوش کا نقل ہے، مطلب یہ شور ہے. عوام کا مینڈیٹ آپ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو عوام جو ہے ان کو یہ حق بھی نہیں ہے ان کے نمائندوں کو کہ وہ اپنا احتجاج کریں اس پہ. یہ ٹھیک ہے احتجاج شائستگی کے ساتھ کرنا چاہیے، جس انداز میں کیا جاتا ہے اس سے بہتر انداز میں کیا جانا چاہیے. یہ امپورٹنٹ چیزیں تو یہی ہیں. بھائی دہشت گردی کے معاملے پہ ذرا غور کریں. سپریم کورٹ پہ کہ میں جا رہے ہیں، علی ظفر صاحب نے کہا ہے فارم 45 کے مسئلے پہ سپریم کورٹ ایسے امتحان میں، ہر آدمی اب اس ملک میں ایسے امتحان میں ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب وہ عمران ریاض جیسے باہمت لوگ تو کم ہوتے ہیں. ان سے کیا عمران ریاض کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت زیادہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا موقف تبدیل کریں اور تنقید نہ کریں ورنہ طویل عرصے تک جیل میں رہیں گے. وہ بھائی طویل عرصے تک نیلسن منڈیلا 30 سال رہے، اور جو قائد اعظم جو ہے وہ جد و جہد میں رہے. وہ کم تکلیف دہ تو نہیں تھا. ایک آدمی جیسے ٹی بی کا مرض ہے اور وہ ایک قوم کو آزادی دے، قوم کی پہلے تشکیل، پھر اس کی آزادی، پھر اس کے لیے ملک کا اصول، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور توانائی کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات جوتوں سمیت سو جاتے تھے، اس کے واقعات ہیں. اور ایک دفعہ تو یہ ہوا لاہور تشریف لا رہے تھے ٹرین میں، تو محترمہ نے لکھا، فاطمہ جناح نے لکھا تھا یا بیان کیا تھا، بہرحال مستند ہے روایت، کہ وہ خطاب کے لیے اٹھتے تو نہیں تھے راستے میں، لیکن وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ لوگ ہیں، اپنے لوگوں سے محبت تو بہت تھی، میں ڈسپلن رکھتے تھے، تو تقریر کرنے کے بعد آئے تو بے ہوش ہو گئے. تو یہ تو کم تکلیف دہ تو نہیں تھا. اس لیے نیلسن منڈیلا، ہم پاکستانی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کے کس قدر عقیدت کا مظاہرہ کیا. کہا جب انہیں دورے کی دعوت دی گئی، دنیا کے کتنے ملکوں کو چھوڑ کے وہ پاکستان آئے، چین تو اس کے بعد گئے، اور کہا کہ نہیں میں پہلے قائد اعظم کے مزار پہ جاؤں گا. ان کی حکمت عملی کی بھی توصیف کی. قائد اعظم نے تو کوئی اعلان نہیں کیا تھا، لیکن رویت انہوں نے مخالفین کے ساتھ نرمی کا رکھا. پہلے ان کے مزار پہ جاؤں گا اور انہیں سلام کی، ان کی خوش لباسی کی، ان کی عالی ظرفی کی، اور کہا میرے لیڈر ہیں وہ حکمت کے ساتھ چلیں. کوئی مایوس ہونے کی وجہ موجود ہی نہیں ہے. معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور فرمایا میرے مخلص بندے گمراہ ہو نہیں سکتے، اور یہ بھی فرمایا کہ ناکام بھی نہیں ہو سکتے. روزہ جب انسان کی خامیوں سے تو واقف تھا، اس سے تو انسان کی 1000 نسلوں کو دیکھا تھا ابلیس نے. تو حضرت آدم پہلے جواب دہ آدمی تھے نا اس سے، مگر انسان تو موجود تھا اس زمین پہ. وہ جواب دہ نہیں تھا، اس پہ وحی نہیں اترتی تھی، اسے ہدایت نہیں دی جاتی تھی، اسے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا تھا. تو جو لوگ مخلص ہیں وہ بس ان میں کیا چاہیے؟ حکمت اور صبر چاہیے. دلیری تو ہے، لوگوں نے تکلیف تو بہت اٹھائی ہے. اور براہ کرم مایوسی نہ پھیلائیں. میں جب تبصرے پڑھتا ہوں جو آپ لوگ مجھے بھیجتے ہیں، وہ 30% لوگ کہتے ہیں 25% کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ دنیا میں ہمیشہ کچھ ہو سکتا اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہے اور اشار کے لیے آپ تیار ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے عام طور پہ.
اور یہ کہتے ہیں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. کبھی دنیا میں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے, یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. لیس للانسان الا ما سعى, انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی. بہت بہت آپ کا شکریہ. میری اس کا بھی چند لوگ ہی ہیں مایوسی پھیلانے والے, زیادہ لوگ تو ظاہر ہے کہ اپریشیٹ ہی کرتے ہیں اس نقطہ نظر کو, اور یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, اور وہی ایک طریقہ ہے, باقی کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کیا کہا تھا اقبال نے ان کے بارے میں, مدح تو ان کے ممکن ہی نہیں ہے. خیر اقبال نے کیا کہا تھا, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. درود پڑھیں ان پر اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان سے سیکھیں اور قرآن کریم سے سیکھیں اور تاریخ پڑھیں, تو آپ میں امید جگمگانے لگے گی, عزم و حوصلہ پیدا ہوگا, بلولہ جاگے گا, اور انتصار اختیار کریں. وہ دھمکیاں دینا اور ڈرانا, یہ تو کیا کام ہے. ہمارے سچے پیغمبر جو ہیں, اللہ کے آخری پیغمبر, انہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے. مسلمان کو بھی ایسا نہیں چاہیے, کچھ نہ کچھ تو اسے باعث قرار اور رحمت دوسروں کے لیے ہونا ہی چاہیے. تھوڑا بہت کوتاہی ہو جاتی ہے وہ دوسری بات ہے. تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.